ہو چکا ہے اور الحمدللہ مسلمان آج جمعہ کے دن اپنا پہلا روزہ رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک مہینے تک مسلسل روزے رکھا کرتے اور راتوں میں نمازیں ادا کرتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض فرما دیے ہیں، اور اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے کہ 11 مہینے تک ہمارا پیٹ کام کرتا رہتا ہے، ورک کرتے رہتا ہے، اس کو ہم بالکل سکون نہیں دیتے، اس کو ریسٹ نہیں دیتے۔ یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا اسٹومک، ہمارا جو معدہ ہے وہ بھی تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کو بھی تھوڑا قرار ملتا ہے، اور اس سے کئی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو روزہ رکھنے والا صحت مند ہوتا ہے، آخرت میں تو ثواب بے شمار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام ریان ہے، باب الریان۔ وہ باب الریان، وہ جنت کا وہ پیارا دروازہ جس سے روزہ رکھنے والوں کو پکارا جائے گا کہ اے رمضان کے روزہ رکھنے والوں آؤ یہاں سے داخل جنت ہو جاؤ۔ تو روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے جنت میں داخلہ ملے گا، جنت میں انٹری ملے گی۔ اور فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ منہ کی بو، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ بندہ اللہ کے لیے کھانے سے اور پینے سے رکا ہوا ہے اور اپنی بیوی کے قریب جانے سے رکا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں جائز ہے، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن رمضان کا جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو یہ تمام حلال چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے، اور اس سے پہلے کی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ پہلے کی امتوں میں بھی لوگ روزے رکھتے تھے، لیکن الگ الگ قسم کے روزے ہوا کرتے تھے، لیکن اس طرح متواتر ایک مہینے کے روزے رکھنا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی امت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ پیارے بھائیوں، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی احتیاط بھی ضروری ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ اب وہ روزے کو بچائے بھی، صرف بھوکا ہے، پیاسا ہے اور روزہ کیے جا رہا ہے، شام تک روزہ رکھ رہا ہے، لیکن غلطی ایسی کرتا ہے جس کے سبب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو لہذا روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا بھی ہم علم حاصل کریں، کیونکہ بندہ جب جس عمر میں ہوتا ہے، جب اس کو مسائل معلوم کرنے کی عمر ہو جاتی ہے تو مسائل معلوم کرنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، نمازیں فرض نہیں ہے، لیکن جیسے نمازیں فرض ہو گئی، بچہ بالغ ہو گیا، اب اس کو نماز کے مسائل سیکھنا فرض۔ اسی طرح بندہ جب بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، روزے رکھنا فرض ہو گئے، اب روزے کے مسائل معلوم کرنا اس پر فرض ہو گیا۔ اسی طرح جب مالدار بن گیا، صاحب نصاب بن گیا، اللہ نے مال سے نوازا، تو اب زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنا اس کے لیے فرض ہو گیا، دوسرے غریب کے لیے نہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ نے مال دیا اور مکہ مکرمہ پہنچنے کی استطاعت ہے، صحت ہے، تو اب حج کرنا فرض، حج کے مسائل معلوم کرنا اس کے لیے فرض۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان شریف کے جو ہم روزے رکھتے ہیں، یہ روزے اس کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے، اس کو ٹوٹنے سے بچانا چاہیے۔ یہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کہ روزہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑے، روزہ یاد ہے اس کے باوجود روزہ اگر توڑے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ تو غلام تو اب نہیں ملتے، تو اس دور میں غلاموں کا دور ہوا تھا اور غلام وغیرہ ہوتے تھے، ابھی غلاموں کا دور ختم ہو گیا۔
تو اب غلام نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اب 60 روزے رکھے، مسلسل 60 روزے رکھے. اگر روزے نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا، سخت پکڑ ہوگی. 60 روزے کفارے کے، ایک روزہ جو توڑا، ٹوٹل 61 روزے رکھے. اور یہ 60 روزے کیسے رکھے؟ متبادل رکھے. 2 مہینے 60 دن مسلسل روزے رکھے. ایک دن بیچ میں چھوٹا تو پھر پھر سے 60 روزے رکھنا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ یہ کرے 60 مساکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کھانا کھلا دے. 2 ٹائم پیٹ بھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اب میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کرو. عرض کیا آپ کا غلام آزاد کرنے کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. فرمایا 60 روزے رکھ لو. عرض کی یا رسول اللہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، 60 کہاں سے رکھوں گا یا رسول اللہ، مشکل ہے میرے لیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم 60 مساکین کو کھانا کھلا دو 2 ٹائم. لے یا رسول اللہ میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، غریب آدمی ہوں، 60 آدمیوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا میری استطاعت نہیں یا رسول اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. پھر وہ شخص بیٹھ گئے. ایک شخص کھجور کا خوان لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ یہ کھجور ہیں، یہ آپ کے لیے یا رسول اللہ. سرکار صدقے کے کھجور قبول نہیں فرماتے، جو ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام تحفہ قبول فرماتے ہیں. تو انہوں نے تحفے کے کھجور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو سرکار نے اس کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جو ابھی مسئلہ پوچھا تھا. تو لوگوں نے اس کو پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے وہ کھجوروں کا تھال، کھجوروں کا خوان جو تھا، وہ تھال جو تھی وہ اس شخص کو عطا فرما دیا، اس کو دے دیا. دے کے فرمایا جاؤ یہ جا کر کھجور مدینے کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں اس کو تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. تو کھجور انہوں نے لے لیا، لے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ مدینے میں اگر کوئی غریب ہے تو میں ہوں. پھر آپ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا جب تو کھا تیرے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو حضور کی وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں اگر کوئی بندہ روزہ توڑ کر بھی جائے تو رسول کی بارگاہ سے وہ عطا ہوتا ہے کہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور خود کے لیے، خود کے بچوں کے لیے کھجوروں کی تھال بھی عطا ہو جاتی ہے. یہ وہ بارگاہ ہے رسول کی بارگاہ. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو روزہ ہے، روزہ رکھ کر جو توڑ دینا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رمضان کا روزہ اگر کوئی چھوڑ دے یا توڑ دے تو زندگی بھر اس کے بعد اگر روزے رکھے تب بھی اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. اتنا اہم ترین ہوتا ہے ماہ رمضان کا روزہ. زندگی میں روزے رکھے، زندگی 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 100 سال کی زندگی ہے، 100 سال تک بندہ روزے رکھتا چلا جائے تب بھی ایک رمضان کا روزہ جو چھوٹا اس پر جو ثواب سے محروم ہوا وہ ثواب اس کو نہیں مل سکتا. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاکہ مفہوم ہے. پیارے بھائی، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ روزہ ٹوٹتا ہے کہ آدمی جو ہے اگر اس کے آنکھ کے اندر دوا ڈالی روزہ ٹوٹ گیا، کان میں دوا، یہ ناک میں دوا ڈالی ناک میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور حلق سے کوئی چیز نیچے اتری روزہ ٹوٹ گیا. پہلے یہ مسائل تھے کہ کان میں اگر کوئی دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ پہلے کے جو فقیہ فقہا تھے انہوں نے یہ لکھا تھا، لیکن ابھی جدید جو تحقیق ہوئی ہے، ابھی علماء نے اس پر نیا فتویٰ دیا ہے کیونکہ ابھی سائنس نے ترقی کر لی. تو سائنس کی ترقی کے بعد علماء کا موقف چینج ہو گیا، ابھی فتویٰ بدل گیا. پہلے تو فتویٰ یہی تھا کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، پہلے یہ فتویٰ تھا.
صحیح فتویٰ یہ ہے کہ آنکھ میں روزہ ڈالیں، آنکھ میں اگر دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک میں دوا ڈالی روزہ ٹوٹ گیا، انہیلر لیا، نیبولائز کیا روزہ ٹوٹ گیا۔ بعض لوگوں کو دمے کا مسئلہ ہوتا ہے، سانس ان کی رکتی رہتی ہے، وہ ان کو انہیلر لینا پڑتا ہے، ناک میں رکھ کر کو کھینچنا پڑتا ہے، یا نیبولائز کرتے بچوں کو جن کو جو ہے پھیپھڑوں کا مرض وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہ اگر لیں گے، انہیلر لیں گے، نیبولائز کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کوئی بھی چیز حلق کے نیچے اترے گی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جدید تحقیق کے اعتبار سے کان میں اگر آپ تیل ڈالیں یا کان میں دوا ڈالیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس کی ترقی کے بعد یہ رزلٹ سامنے آیا کہ کان کے جو سوراخیں ہوتی ہیں اس کا تعلق حلق سے نہیں ہے، اس کا تعلق الگ ہے، حلق سے نہیں اس کا تعلق۔ یہ جدید سائنس کی معلومات ہے، اس کا یہ رزلٹ آیا ہے۔ تو اس کے بعد اب اس وقت علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا وغیرہ تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ اور ناک اس میں دوا ڈالے یا حلق میں کوئی چیز نیچے اتری روزہ ٹوٹ گیا۔ اب کان کا بھی مسئلہ یہ ہے، اگر کان کسی کا پھٹا ہوا ہے، پردہ پھٹ گیا، لوگوں کے بعض لوگوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، اگر پردہ پھٹ گیا اور پھر اگر کوئی چیز ڈالی روزہ ٹوٹ گیا۔ غسل کیا، کان پھٹا ہوا ہے، کان کا پردہ پھٹ گیا، غسل کر لیا، پانی اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ گیا۔ ویسے غسل کریں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ اگر نہائیں گے غسل کریں گے، شام میں 5 بجے غسل کرنا چاہتے ہیں، 6 بجے غسل کرنا چاہ رہے ہیں، کر سکتے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، توجہ سے مسئلہ سنیے، آدھا مسئلہ سن کر آدھا مسئلہ آدھا سمجھے آدھا نہیں سمجھے تو مسائل ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے کہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، آپ نے غسل کیا، کان میں پانی چلا گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر کان کا پردہ اچھا ہے، درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، کان کا اگر پردہ اچھا ہے تو آپ غسل کریں گے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کان میں اگر دوا ڈالیں گے، تیل وغیرہ ڈالا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، آپ نے اگر اس میں دوا ڈالی، تیل ڈالا یا غسل کیا یعنی نہائے اور پانی کان کے ذریعے اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پتہ چلے کیسا بندے کہ میرا کان پھٹا ہوا ہے یا اچھا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ENT کے پاس ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹر سے مل کر اپنے کانوں کا ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ میرے دونوں کانوں کے پردے سلامت ہیں یا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اگر وہ غسل کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خدا را اپنے روزوں کو بچائیے، اپنی خود کی تشخیص کر لیجئے کہ آیا میرے کان صحیح ہیں، سننے تو آتا ہے لیکن پردہ پھٹ گیا یا نہیں پھٹا یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور بھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کسی کا پردہ پھٹ گیا کان کا تو اس میں سے پیپ آتا رہتا ہے، کان میں سے پیپ آتا رہتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کا کان کا پردہ پھٹ گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ دواخانے کو جائے، ڈاکٹر سے ملے اور اپنے کان کے بارے میں دریافت کرے کہ میرا کان کا پردہ درست ہے، سلامت ہے یا کان کا پردہ پھٹ گیا۔ اگر کان کا پردہ پھٹ گیا ہے تو آپ حالت روزے میں غسل نہیں کر سکتے۔ اگر غسل کریں گے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزوں کو بچانا چاہیے۔ پیارے محترم بھائیوں، اگر کوئی مسلمان بھائی ہے بھول کر کھانا کھا لیا، بھول کر یاد نہیں یہ روزہ ہے، کھانا کھا لیا، ایک صحابی کھانا کھا لیے، بھول کر کھانے کے بعد یاد آیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میں جو بھول کر کھانا کھا لیا اب کیا حکم ہے میرے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھول کر کھائے یا پیے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا۔ تو آدمی کا بھول کر کھا پی رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ بھول کر کھا رہا ہے، کوئی بندہ بھول کر کھانا کھا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ روزے سے بھول گیا بیچارہ کھانا کھا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیے، تو اب شریعت کا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ بھائی یہ بندہ بڑا کمزور ہے، بڑا دبلا کمزور بندہ ہی ہے، اب اگر یہ کھانا کھا لے گا، بھول کر کھا رہا ہے،
اگر کھا لے گا تو یہ اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے، تو اس کو یاد نہ دلائیں کہ تم روزے سے ہو، یاد مت دلاؤ. لیکن اگر وہ اچھا خاصا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں، بس بھول کر کھا رہا ہے، اس کو یاد دلا دیں کہ بھائی آپ روزے سے ہیں، اس کو یاد دلا دیں تاکہ وہ اپنا ہاتھ روک لے. تو یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے. اب اگر کسی کو یاد آ گیا، خود کو یاد آ گیا، کھانے کے دوران خود ہی کو یاد آ گیا کہ میں روزے سے تھا، میں کھانا کھا رہا ہوں، منہ میں لقمہ بھی ہے، اب یاد آ گیا تو فوراً ہاتھ روک لے، یہاں تک کہ منہ میں جو کھانا ہے اس کو اگل دے، اس کو نکال دے. اگر اس کو نگل لے گا روزہ ٹوٹ جائے گا. نگل لیا روزہ ٹوٹ گیا، اگل دیا نکال دیا تو روزہ بچ گیا. تو یہ چیز پیارے بھائی، افطار کا جو وقت ہے، افطار کا وقت کے ٹائم پر بھی اکثر ہمارے پاس دیکھا جاتا کہ ہمارے کئی بھائی افطار کے وقت بڑی جلدی مچا کر اپنے روزے برباد کر لیتے ہیں، یا باہر کہیں سیرن بج گیا. کئی لوگوں کے پاس جو 10 منٹ پہلے ٹائم ہو جاتا ہے، وہ 10 منٹ پہلے سیرن بجا دیتے ہیں. تو اس میں اہل سنت پریشان ہو جاتے ہیں، سنی مسلمان، کہ بھائی ٹائم ہوا یا نہیں ہوا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ٹائم معلوم کرنے کا ذریعہ یہ نظام الاوقات مساجد میں لگے ہوتے ہیں، یا یہ تو جدید دور ہے، تو کئی ایسے ایپس آ چکے ہیں، پریئر ٹائمنگ، نماز کی ٹائمنگ کے ایپس آ چکے ہیں. تو کوئی صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کا جو ایپ ہے وہ آپ اپنے پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کے اعتبار سے آپ جو ہے اپنے ٹائمنگ وغیرہ کو مینٹین کریں کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہو، اس کو صحیح طریقے سے آپ مینٹین کریں کہ افطار کا جب وقت ہو جائے، یقین ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کے بعد 1-2 منٹ کی احتیاط کر کے آپ جو ہے افطار کریں تاکہ ہمارا روزہ محفوظ رہے. اسی طرح سحری کے اندر، اب آج جو ہے سحری کا جو وقت تھا کہ فجر کا وقت جو ہے، فجر کا وقت 5:05 کو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. 5:05 کو، یہ آج کی تاریخ بتا رہا ہوں، کل الگ ہوگا، پرسوں الگ ہوگا. تو آج جو تھا 5:05 کو فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. تو اس سے ایک 10 منٹ پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے ایک 10 منٹ پہلے بندہ سحری کرنا بند کر دے، یا پھر کم از کم 6-8 منٹ یا آخری 5 منٹ پہلے وہ مکمل سحری کو بند کر دے. کیونکہ فجر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے اس کے بعد اذان کہی جاتی ہے. تو باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، ادھر اذان ہوتی ہے، لوگ اس وقت بھی جو ہے پانی پی کے روزے بند کر رہے ہیں. ارے بھائی، اذان سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہے. اذان جو ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز فجر کو بلانے کے لیے اذان کہی جاتی ہے، نہ کہ سحری کو بند کرنے کے لیے. سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہی جاتی ہے. لیکن کئی ہمارے بھائی ایسے، ارے میں سعودی میں تھا، میں وہاں پہ تو اذان تک لوگ کھاتے پیتے رہتے تھے. تو بھائی وہ لوگ غلطی کریں تو آپ اپنے روزے کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مسائل علماء سے سیکھیں. عوام جو چاہے کرتے رہتی ہے، پبلک کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پبلک کوئی یہ کر رہا، کوئی وہ کر رہا. تو یہ ان کے دیکھ کر اگر اپنے روزوں کو جو ہے اگر غلط دشا میں لے جائیں گے تو آپ کے روزے برباد ہو جائیں گے. تو لہٰذا سحری میں فجر کا وقت شروع ہونے سے احتیاطی طور پر 10 منٹ پہلے آپ سحری بند کر دیں، اور افطار کا جب وقت ہو جائے 1-2 منٹ کی احتیاط کرنے کے بعد اب آپ افطار کریں. اور افطار کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر افطار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھجور یا پانی سے افطار کریں. افطار کرنے کے بعد اب دعا پڑھیں، اللہم لکا صمت و بک آمنت و علیک توکلت علی رزقک افطرت، کہ اے اللہ کہ میں تیرے دیے سے، تیری عطا سے میں نے روزہ رکھا، تیرے دیے سے میں نے افطار کیا. افطر تو آیا، افطار کیا. تو افطار کیا یعنی افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگ افطار کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو افطار کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور دعا کا جو وقت ہے، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو افطار کے وقت پر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. رمضان کی عبادتوں کی دعا مانگے، ایمان کی سلامتی، موت کے وقت ایمان سلامت رہے. یہ افطار کے وقت بندے کو دعا مانگنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے. جس کا ایمان محفوظ ہوگا وہی داخل جنت ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور الحمدللہ تحریک اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات رمضان میں، ہر جمعرات بعد نماز عصر تا افطار یعنی مغرب تک انشاءاللہ تعالیٰ کسی مسجد میں ہوا کرے گا.
عام دنوں میں تو عشاء کے بعد ہوتا ہے، لیکن چونکہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں تحریک اسلامی کا اسی مرکز پر ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات عصر تا مغرب ہوا کرے گا، افطار کا انتظام رہے گا، اور ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یعنی 30 دن کا تو اعتکاف چل رہا ہے، جس میں ہمارے پاس تقریباً 4 اسلامی بھائی 30 دن کے اعتکاف میں تشریف لائے ہوئے ہیں، یعنی چاند رات سے لے کر چاند رات تک 1 مہینے کا اعتکاف بھی چل رہا ہے۔ رات میں اسلامی شام میں کل شام میں مغرب سے پہلے اسلامی میں تشریف لالی مرکز پر 4 اسلامی بھائی اعتکاف میں ہیں، اور بڑھ کے آنا چاہیے کیونکہ پورا 1 مہینے کا اعتکاف، اب وہ 1 مہینہ مسجد سے باہر ہی نہیں نکلیں گے، پورا 1 مہینہ مسجد میں رہیں گے۔ تو جو بھائی آنا چاہتے ہیں ابھی بھی آ سکتے ہیں، نفلی اعتکاف ہوگا آپ سے اگر آ جائیں گے تو یہ اعتکاف چاہے تو ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان شریف کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ بڑا بابرکت اعتکاف ہوتا ہے، تو اس اعتکاف میں آپ ضرور تشریف لائیے کہ الحمدللہ عز و جل اس میں تقریباً 500 سے 600 تک اسلامی بھائی الحمدللہ آخری عشرے میں اعتکاف میں تشریف لاتے ہیں، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے، اور شب قدر بھی ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ روزانہ سحری اور افطار میں 400-500 آدمی کا کھانا تیار ہوتا ہے، تو کسی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی، سحری افطار کا انتظام الحمدللہ مرکز کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آخری 10 دن کا اعتکاف، آخری عشرے کا 10 دن کا مسنون اعتکاف آپ اسی مرکز تحریک اسلامی کے مرکز سنی مرکز مسجد گلبانوں میں، اسی مسجد میں آپ اعتکاف کی نیت سے تشریف لائیے، اپنے دوست احباب کو ساتھ دعوت دے کر ساتھ میں تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت